ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ اپنے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کیا ہوا؟ وہ شخص کہنے لگا، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس غلام ہے، جس سے آزاد کر دے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس غلام تو نہیں ہے۔ پھر آقا نے فرمایا، کیا تو 2 مہینے کے متواتر روزے رکھ سکتا ہے؟ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ علیہ وسلم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو 60 غریبوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ کہنے لگا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جاؤ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہے۔ ہم اسی طرح بیٹھے تھے، صحابہ عرض کرتے ہیں ہم سب اسی طرح بیٹھے تھے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا پیش کیا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لو اور صدقہ کر دو۔ تو اس شخص نے عرض کیا کہ کیا میں یہ اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کروں؟ خدا کی قسم، مدینے کے دونوں گوشے، اس کا مطلب تھا دونوں حصوں کے درمیان، یعنی پورے مدینہ شریف میں سب سے زیادہ محتاج میرے ہی گھر والے ہیں۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت یابہ ثم قال اطعمہ اہلک۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے یہاں تک کہ آپ کے مبارک دانت چمکنے لگے۔ پھر فرمایا، اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دو۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محتاج نہیں بلکہ مختار بنایا ہے۔ کسی کے لیے ایک چیز حرام فرما دی تو دوسرے کے لیے وہی چیز حلال فرما دی۔ یہ شان صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ سنو اور اپنے ایمان کو تازہ کرو کہ ہمارے سرکار امت کے غمخوار نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو خود کے کفارے کی کھجوروں کو کھانے کی اجازت دے دی۔ حالانکہ مسئلہ یہی ہے کہ کوئی شخص اپنی زکوٰۃ و کفارہ کی چیزوں کو یا واجب صدقہ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا، لیکن اس شخص کو خود کے کفارہ کی کھجور کھانے کے لیے حلال فرمایا اور بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محتاج نہیں بلکہ مختار بنایا ہے، اور جس کے لیے جو حکم چاہوں صادر فرما دوں، اور میری ہی اداؤں اور مرضی کا نام شریعت ہے۔ اور اس شخص کے لیے کفارہ روزہ توڑنے کی سزا کو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے رحمت و نعمت بنا دیا۔ خوب فرمایا عاشق مصطفیٰ پیارے رضا اچھے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے، میں تو مالک کی ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ کی حالت میں بے ہودہ اور بری بات کہنے سے باز نہ آئے اور بری باتوں پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رات بھر کا جاگنا بیکار گیا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جنہوں نے بھوکا رہنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں کیا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جنہوں نے رات جاگنے کے سوا کچھ بھی نہ پایا۔ ایک قسم عام لوگوں کے روزہ کی ہے جو پیٹ کو کھانے پینے اور شرمگاہ کو جماع یعنی بیوی سے صحبت کرنے سے روک کے رکھتے ہیں۔ دوسری قسم خاص بندوں کا روزہ ہے جو ان کے علاوہ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں اور تمام اعضاء کو گناہوں سے باز رکھتے ہیں۔
تیسری قسم خاص نیک بندوں کا روزہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا تمام چیزوں اور سب سے جدا ہو کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ رہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مطلب وہ مقصود صاف ظاہر ہے کہ بہت سے مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور ان کا فرض ادا بھی ہو جاتا ہے کہ بظاہر وہ روزہ توڑنے والا کوئی کام نہیں کرتے، لیکن جو تقویٰ اور بلند درجہ روزے سے نصیب ہونا چاہیے اور تراویح ادا کرنے سے جو فرحت و خوشی ملنا چاہیے اس سے وہ محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ روزے کی حالت میں بھی اپنی بےہودہ عادت کے مطابق جھوٹ، مکر، بہتان اور غیبت وغیرہ برے کاموں سے باز نہیں رہتے۔ وہ تجارت کرتے ہیں تو دھوکہ دینے سے باز نہیں آتے، ملازمت کرتے ہیں تو سستی سے باز نہیں آتے، لوگوں پر ظلم کرنے، دوسروں کا حق مارنے، رشوت لینے، سود سے پیسہ کمانے کی ناجائز و حرام حرکتوں کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ رمضان کے ایک مہینے کا روزہ تو مسلمانوں کو بہت بلند کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روزہ مسلمان کی مادی اور روحانی بلندی کا ذریعہ ہے، لیکن افسوس کہ ہم اس کو ایک رسم سمجھ کے اختیار کرتے ہیں، وہ تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار نہیں کرتے جس سے روزہ کا پورا فائدہ نصیب ہو۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری فلاح و کامیابی کے لیے ہمیں روزہ جیسے عبادت عطا کی ہے۔ روزے ماہ شعبان سن 2 ہجری میں پیر کے دن فرض ہوئے۔ شروع میں روزہ کی عبادت کچھ زیادہ سخت تھی کہ دن کی تیرے رات کو بھی مرد عورت کا ملنا، صحبت کرنا حرام تھا۔ اس طرح پورے مہینے روزہ رکھنا پڑتا تھا۔ کھانے پینے کا وقت بھی بہت کم تھا کہ افطار سے عشاء کی نماز تک کھا پی سکتے تھے۔ عشاء کے بعد سونے کے ساتھ ہی روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا اور ان 2 دشواریوں کو ختم کر دیا۔ مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رمضان کی ایک رات میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا۔ آپ نے غسل کیا اور احساس گناہ سے رونے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں معذرت پیش کرتا ہوں، آج مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے۔ میں اپنی بیوی کے پاس پہنچا تو ایک ایسی خوشبو محسوس ہوئی کہ میں اپنے نفس کے فریب میں مبتلا ہو گیا اور اپنی بیوی سے صحبت کر لیا۔ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تمہیں ایسا نہ کرنا چاہیے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حال سن کر کچھ دوسرے صحابہ بھی کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی ایسی غلطی کا اعتراف کیا۔